فرمایا یا ایھا الناس، اے زمانے کے سارے لوگوں، اس میں منافق بھی شامل، اس میں کافر بھی شامل، اس میں یہودی بھی شامل، اس میں عیسائی بھی شامل، اس میں نصرانی بھی شامل، اس میں موجوسی بھی شامل، اس میں تورات پڑھنے والے، انجیل پڑھنے والے، انجیل پڑھنے والے، زبور پڑھنے والے، سارے کے سارے لوگوں کو شامل کر کے فرمایا اے ساری کائنات کے لوگوں، میں رب قدوس کا اعلان غور سے سنو، قد جاءکم برہان من ربکم، اے وہ سارے کے سارے لوگوں جو اللہ کو رب مانتے ہو، خواہ وہ تورات پڑھتے ہیں، خواہ وہ انجیل پڑھتے ہیں، خواہ وہ زبور پڑھتے ہیں، خواہ وہ کسی صحیفے کے پڑھنے والے ہیں، جس نے اللہ کو رب مانا غور سے سن لے، قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس رب کی عظمت کی دلیل آ گئی۔ پہلے انبیاء کرام علیہم السلام تشریف فرما ہوتے رہے، نبی فرماتے ہیں میری قوم کہو لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، اے قوم کہو لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، اے قوم کہو لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ انبیاء اپنے اپنی طرف سے فرماتے اللہ کی توحید کا ذکر کرتے، لیکن قوم آگے سے پوچھتی سوال کرتی اللہ کے پاک نبی بتاؤ تو صحیح رب کو دیکھا ہے کہ نہیں؟ اپنے اپنے طور طریقے سے اللہ کی وحدانیت پر دلائل دیتے، لیکن جب رب نے اپنے پاک حبیب کو اس کارگاہ آیات میں مبعوث فرمایا کائنات کے لوگوں غور سے سنو، میرے پاک محمد میں رب کی طرف سے دلیل بن کے آئے ہیں، میرے پاک محمد کریم سے اس طرح کے بیہودہ سوال نہ کرنا، رب کو دیکھا ہے کہ نہیں، اس کا شجرہ بیان کرو، اس کا نسب بیان کرو، رب کے بارے میں کوئی خاص بات کرنی ہو، اس کی عظمت کی بات پوچھنی ہو، اس کی کمالات کی بات پوچھنی ہو، اس کے مطلق العنان بادشاہ ہونے کی بات کا پتہ کرنا ہو، میرے پاک محمد کریم کے در دولت پہ آ جائیں، اللہ رب العالمین کی کسی قدرت کا میرے پاک حبیب کریم علیہ السلام سے تمہیں سمجھ نہ آئے، ان سے پوچھنا چاہو رب اللہ رب العالمین نے کس طریقے سے اس شے کو اتنی عظمت عطا فرمائی، میرا پاک محمد تمہیں واضح کر دے گا۔ میرا پاک محمد میں رب کی وحدانیت پر اس انداز میں دلیل بن کے آیا، اس انداز میں دلیل بن کے آیا، اور وہ عظمت والی دلیل برہان بن کے آیا۔ کسی اور دلیل کا رد ہو سکتا ہے، لیکن برہان اس دلیل کو کہتے ہیں جس کو کائنات میں کوئی دوسرا شخص توڑ نہ سکے، جس کا کوئی جواب نہ بن سکے۔ اللہ نے فرمایا میرے پاک محمد کا کائنات میں جواب نہیں ہے، میرے پاک محمد کا پوری کائنات میں ساری کی ساری میری مخلوق میں اول تاخر جن و انس کٹھے ہو جائیں، میرے پاک محمد کریم کا ثانی کوئی نہیں ہے، میرے پاک محمد کریم کا جوڑ کا کوئی نہیں ہے، میرے پاک محمد کریم کا ہم پلہ برابری والا کوئی نہیں ہے۔ پاک اللہ اتنی بڑے شان عطا فرمائی ہیں، اللہ نے فرمایا ہاں ان شانوں میں سے ایک شان اپنے پاک محمد کو یہ عطا فرمائی، میں ساری کائنات میں میرا پاک کلام تا قیام قیامت باقی جاری و ساری اس کی تلاوت ہوتی رہے گی۔ اعلان فرما دیا زمانے کے لوگوں قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، میں نے نازل بلکہ ہم نے نازل فرمایا نا جمع متکلم کا، انزلنا ہم نے نازل فرمایا الیکم تمہاری طرف
میں نے کہا میرے مالک تو نے پاک حبیب کریم علیہ السلام کو کس انداز میں نور فرمایا، کس انداز میں نور فرمایا؟ یہاں تو کوئی اور بندہ کسی طریقے سے کہے، یہاں قرآن کریم بھی مراد لینے والے اپنے عقل کی تباہ آزمائی کرتے رہے، یہاں سے مراد قرآن کریم ہو سکتا ہے۔ میں کسی کو کچھ بھی نہیں کہتا، لیکن اتنا تو سمجھ جائیے، اللہ نے فرمایا انزلنا الیکم، قرآن کیسے آیا؟ انزلنا الیکم نورم مبینہ، ہم نے پاک محمد کریم کی شکل و صورت میں بہترین واضح ترین نور بنا کے دنیا میں مبعوث کیا۔ صحیح مسلم پاک کی حدیث کے میرے پاک حبیب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کی پاک بارگاہ عالیہ میں عرض کی، اے میرے پاک پروردگار عالم، اے میرے پاک پروردگار عالم، میرے وجود کو نور بنا دے، میری آنکھوں کو نور بنا دے، میرے مالک میری سماعت میرے کانوں کو نور بنا دے، میرے مالک میری بصر میری آنکھوں کو نور فرما دے، حتیٰ کہ آخر میں ارشاد فرمایا میرے پاک اللہ میرے بدن کو نور کر دے۔ میرے پاک حبیب اتنا سارا مانگتے ہو یا اس کے سوا بھی کچھ مانگتے ہو؟ عرض کی میرے پاک اللہ میں محمد کریم کی سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کی ایڑی اور ناخن تک سارے کا سارا مجسمہ نور بنا دے۔ اللہ نے فرمایا میرے پاک حبیب میں فقط بناتا نہیں ہوں، آپ کو بنا کے پھر اعلان کرتا ہوں، وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا۔ میرے پاک حبیب وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا، ہم نے آپ کو صرف سراج نہیں بنایا، صرف قمر نہیں بنایا، نہ سورج فرمایا، نہ صرف چاند فرمایا، فرمایا ایسی پاک ذات بنا کے دنیا میں بھیجا ہے جسے شاہ عبدالحق محدث دہلوی، شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی۔ قصہ مختصر، میرے شیخ کامل چراغ گولڈا پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نور اللہ مرکزہ آپ فرماتے ہیں زمانے کے لوگوں میں تمہیں کیا بتاؤں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی پاک عظمت کتنی عظمت ہے، میں تو یوں کہتا ہوں انو ہستی دا عنوانا کائنو ہستی، انو ہستی دا عنوانا کائنو ہستی دا عنوانا کا رب سچے دی برہانا کا رب سچے دی برہانا کا یا اکیاں دا قرآنہ کا یا اکیاں دا قرآنہ کا اس صورت نو میں جانا کا اس صورت نو میں جانا کا جانان کے جانے جانا کا سچ آقا تے رب دی شانہ کا سچ آقا تے رب دی شانہ کا جس شان تو شانہ سب بنیاں جس شان تو شانہ سب بنیاں کی جنوں بشر کی شاہو گدا کی جنوں بشر کی شاہو گدا ڈٹھی جس بھی نصیرو شان خدا اٹھے ہوش تے منہوں بول اٹھیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا۔ اور اس شعر نو عرض کر پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ صرف نو بھی جان دے ہیں تے نحو نو بھی جان دے ہیں، منطق نو بھی جان دے ہیں، بلاغت نو بھی جان دے ہیں،
سونا نہیں آکھیا. لفظ احسن جڑا نا اے اکرم دے وزن تے. علامہ صاحب